نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیور مسلمانوں، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کا مقصد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جواب دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ پورا قرآن مجید ہے، یعنی جن چیزوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں اچھا بیان فرمایا ہے، اچھا کہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھی اور اس طرف زیادہ مائل تھے اور اس کو کرنے کو جی چاہتے تھے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں برائی سے بیان کیا ہے، یعنی ان کو برائی کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس سے نفرت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طبیعت میں ان سے نفرت تھی اور بالکل وہ کرنے کو دل نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اس میں تعلیم فرمائی ہے اللہ رب العزت نے خذ العفو وامر واعرض عن الجاہلین، یعنی معافی کو لازم پکڑنے کا حکم ہے اور لوگوں کو معاف کرنے کا حکم ہے اور نیکی کا حکم کرنا اور جاہلوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اس آیت میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہے کہ آپ لازم پکڑے عفو کو، یعنی معاف کرنے کو، وامر اور نیکی کا حکم کرے، واعرض عن الجاہلین اور اعراض کرے اور کنارہ کش ہو جائے جاہلوں سے۔ بعض نے اس کو فرمائی ہے۔ اسی طرح تو اگر دیکھا جائے تو دین میں جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس کی سخت تر کوئی چیز نہیں، یعنی اس سے کہ اگر دیکھا جائے دین کو معاف کرنا اور اسی طرح نیکی کا حکم کرنا یہ بہت، اور اسی طرح جاہلوں سے جو ہے اعراض کرنا یہ بہت زیادہ سخت بات ہے۔ اس میں بندے جو ہے نا وہ بہت مشکلات سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب خذ العفو وامر اور نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بتا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت بمکارم الاخلاق ان تصل من قطعک، یعنی آپ کو ایسے اخلاق دیے گئے کہ آپ ایسے اخلاق اور ایسے مکارم آپ کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر ان تصل من قطعک، کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ جوڑے رہے، اس کے پاس جائے جو آپ کے ساتھ تعلق ختم کریں، یعنی یہ حکم دیا کہ آپ ان کے پاس جائے۔ اور اسی طرح تعطی من حرمک، یعنی آپ اس کو دے دے جو آپ کو محروم کر دے۔ اور تیسرا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، آپ معاف کرے اس شخص کو جو آپ کے ساتھ آپ پر ظلم کرے، آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کرے۔ تو یہ دیکھیں اس میں وہی جو تین باتیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے، تعلق ختم نہ کرے لوگوں کے ساتھ، ان کے پاس جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، کہ آپ اس کو دے دے جو آپ کو محروم کر دے، آپ کو نہ دے تو آپ پھر بھی اس کو دے دے۔ اور اسی طرح جو اگلا امن ظلمک، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تفسیر اس کی بیان فرمائی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اب اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ
حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جو ہے نا وہ اخلاق دے دیے گئے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے فائدے ہوئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں طبرانی اور حاکم نے بیان فرمائی ہے، وہ ایک یہودی جو ہے نا وہ دوسرے جو ایک یہودی ہے نا اس سے جو بڑے محدثین ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، وہ یہودی وہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی پرانی کتابیں پڑھتا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ سب تو میں نے پا لیے اس میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، لیکن دو ایسے اخلاق تھے کہ جو میں نے نہیں دیکھے تھے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غصہ کسی بات پر جو ہے نا وہ غصہ نہیں ہوتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ جب سخت بات اس پر یعنی ایک پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلم ہے، حلم بردباری ہے، برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ غصے پر غالب تھا، اور دوسری بات جو اس یہودی وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخت باتوں سے غصہ نہیں ہوتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اتفاقاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کچھ چیز ادھار میں لے لیے، تو جب ادھار لیے اور وہاں وقت بھی مقرر ہوا کہ اس تاریخ پر جو ہے میں آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا ادھار دے دوں گا، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب وہ مدت قریب ہوئی، میں کچھ دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اپنا جو قرض تھا اس کا میں نے تقاضا کیا کہ آپ مجھے دے دے۔ پہلے تو نرم الفاظ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوئے، بات چلتی چلتی جب اس سے بات نہیں ہوئی تو پھر میں نے کچھ سخت جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، اور سختی سے جو ہے میں نے تقاضا کیا کہ آپ جو ہے وہ مجھے میرا قرض جو ہے وہ ادا کر دے۔ وہ اس طرح کے سخت تقاضا اس طرح کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے بہت ساتھی جو تھا نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بہت سخت بات کی کہ آپ کے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کرے کہ وقت پر جو ہے انہوں نے قرض ادا نہ کیے ہو۔ اسی طرح آپ کے جو خاندان میں ایسے لوگ بھی نہیں تھے کہ جنہوں نے جو ہے نا روبیوں کے ساتھ ایسا کیا ہو، تو ایسے بہت سارے سخت باتیں کی، اور بہت سارے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تانے قسم کے دے دیے۔ تو وہاں پر تو بعض اور بھی صحابہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان باتوں پر جو ان کے خاندان کو یاد کیا تو اس پر جو ہے نا وہ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور اسی طرح اور بھی جلیل القدر صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ تلوار لی اور بالکل وہ یہودی کہتے ہیں کہ میرے سر پر آ پہنچا، اتنا غصہ ان کو آیا کہ کیسے یہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے وہاں پر اور بالکل قریب تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ اس طرح جو ہے نا وہ کیسے بات کر سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے دشمن آپ کیسے اس طرح جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بول سکتے ہیں۔ تو کہتے کہ قریب تھا کہ وہ میرے گردن جو ہے وہ اڑا دیتا، لیکن وہاں پر جو رحمت للعالمین جس کو کہا گیا ہے وہ بھی کھڑے، وہاں پر وہ ہستی بھی کھڑی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح بات کیسے کر سکتے ہیں، آپ پہلے مجھے سمجھاتے کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنا جو قرض ہے وہ ادا کر دیں، مجھے سمجھا دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے یا اس جو ہے اس یہودی کو سمجھا دیتے کہ یہ ابھی تو ان کا نیٹا بھی پورا نہیں ہوا، مقررہ وقت آئی نہیں ہے، آپ پہلے جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اتنی بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر دیں، اس کے بجائے کہ آپ اس کے خلاف کرتے، اس کے گردن اڑا دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کہ اس طرح بات کرنے سے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں، آپ فرما دیں میں یہ قرض ادا کر دوں تو میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا یہ
جو ہے یہ قرض جو ہے ادا کر دیں۔ جب انہوں نے قرض ادا کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ قرض جو ہے نا وہ اس سے بھی کچھ زیادہ دے دیں، یعنی 20 حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ 20 جو سا ہے نا اس سے زیادہ دے دیں، جو قرض ہے اس سے 20 سا زیادہ دے دے اس کو، تاکہ یہ جو آپ نے غصہ کی اور تلخ کلامی کی یہ 20 سا اس کے بدلے میں ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو اس یہودی کے دل میں جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے اس سلوک کی وجہ سے اور اس اچھائی کی وجہ سے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اور اچھے اخلاق سے جو ان سے بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے نا وہ ایمان کی نور جو وہ روشن ہو گیا، اور اسی وقت جو ہے اس نے وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے سنتے ہی جو ہے نا اس نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے اور ایمان لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا وہ فوراً جو ہے قائل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا ہمارے لیے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ کفار اور بہت بڑے مشرکین جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، جب بھی قیدی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، واپس ہی جاتے ہی وہ بالکل مدینے سے مکہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، ادھر ہی بس فوراً اسلام قبول فرما دیتے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یہ جو اخلاق ہے نا یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاق انسان کے جو کردار ہے، انسان کا جو اچھا عمل اور اس کا جو اپنا ایک پریکٹیکلی چیز ہے وہ اخلاق ہے، کہ جس سے بات کرے ایسی بات نہ ہو کہ اس کے ذہن سے زبان سے بات نکلے اور اگلے والا متنفر ہو جائے، بلکہ ایسی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ ایک اچھا نمونہ ہے۔ اب کیسا نمونہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی پہلے میں نے احادیث بیان کی آپ حضرات کے سامنے، یہ سب چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر دیں۔ دیکھیں ایک یہودی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ جو ہے وہ نیٹے سے پہلے آئے ہیں ان کو پکڑ سکتے تھے کہ آپ ابھی تو آپ کا مدت پورا ہی نہیں ہوا، آپ کیسے آئے پہلے مطالبہ کرنے کے لیے، تو فوراً حکم دیتے صحابہ کو کہ پکڑو اس کو، اسے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت اچھے اخلاق والے انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے بہت اچھے اخلاق دیے تھے ان کو، تو اسی اخلاق کی بنا پر دیکھیں دین جو آپ اور ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور ان کے اخلاق کو اپنائیں گے تو تب ہم جا کے کامیاب ہوں گے۔ ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ آپ کا جو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو نمونہ اسی طرح ہوگا کہ ہم اس پر غور کریں گے اور تب جا کے جو ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، ان کو اخلاق کو اپنائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے مل جل کر، جیسے نبی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ جوڑے جو آپ کے ساتھ تعلق ختم کرے، آپ اس کے پاس جائے اس سے تعلق جوڑے، اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور آپ کو جو تکلیف دے اس کو معاف کر دے۔ تو دیکھیں یہ آج کل یہ باتیں ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے، تو ہم اس سے آگے ڈبل اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر وہ ایک بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈبل جواب دیتے ہیں، دو باتیں کرتے ہیں، دو باتیں سناتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دیتے ہیں تو ہم اس کو تھپڑ مارتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گالیاں دیتے ہیں ہم آگے سے ایسا جواب دیں کہ وہ بالکل جو ہے اس کے ذہن میں اس کی الٹ بات آ جائے، یعنی وہ ہمارے اخلاق سے وہ ایسا شرمندہ ہو کہ وہ بالکل ہمارے جو ہے وہ جی جان والا بندہ بن جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر
کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی گالیاں دیتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیں۔ اسی طرح جتنا بھی ہم سے ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کو اپنانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔